بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتمة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد الصلاة اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم سر زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کہ دربار نوربار میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد منصور صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر ادارہ سرات مستقیم موریشس وارثات ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت معزز و محتشم حضرات و خواتین رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم موریشس کے زیر اہتمام محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا ایک پروگرام آج اس مقام پر منعقد ہے ماہ ربیع الاول شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مہینے میں جو ہم نے محافل میلاد کا انعقاد کیا اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب الجلال ہمیں اگلے سال بھی صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کرنے کا توفیق عطا فرمائے ادارہ سرات مستقیم موریشس کی طرف سے اس سے قبل مختلف مہینوں میں جو مذہبی پروگرام اور محافل کا انعقاد کیا گیا میں اس پر اپنی طرف سے حضرت مولانا قاری محمد منصور صاحب کو مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کو
اور محمد انس اشرفی صاحب اور دیگر احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ان تمام سرگرمیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں جو ادارہ کا مقصد ہے کہ مسلک اور عقیدے کی دلیل لوگوں تک پہنچائی جائے، اس مقصد میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ اس وقت روز زمین پر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین پر ہیں، یقیناً وہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، رب ذوالجلال کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کی عظمتیں، اسلام کے معتقدات اور نظریات ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے جو اسلام کی وجہ سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں خصوصی طور پر آج ان ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا ہے، چونکہ وہ لوگ جو اس دین سے خارج ہیں وہ دین قبول کریں گے تو پھر ان پر ذمہ داریاں عائد ہوگی، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں رب ذوالجلال نے بچپن سے ہی دین اسلام کی حقانیت اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی صداقت کا امین بنایا ہے۔ اس بنیاد پر جس طرح ہم سے پہلے مسلمانوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں آج بھی اسلام کی حقیقی روشنی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگرچہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے صدیوں سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ ہر دور میں ہر صدی کے مسلم امہ کے جو علماء و اولیاء تھے، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، انہوں نے اتنی محنت کی کہ اسلام کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ اب اگلی نسلوں تک دین پہنچانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اسی لحاظ سے آج کی اس تقریب میں ہم نے چند باتیں سننی ہے اور سمجھنی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو عقیدہ اور ایمان ہمارے سینوں میں مسلک اہل سنت کی شکل میں موجود ہے، اس پر بندہ پوری طرح استقامت کے ساتھ موجود رہے اور کبھی بھی عقیدے کے مسلک میں کسی شک کا معاذ اللہ مریض نہ ہو، بلکہ انسان کا عقیدہ پختہ اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو راستہ مجھے عطا کیا ہے یقیناً یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ تو سعود طریق اور محکم یقین کی بنیاد پر ایک انسان کے لیے اگلی منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور جو کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے اور شک کا مریض ہو اور وہم اور گمان کی بنیاد پر چل رہا ہو تو اسے ایمان اور یقین کی عظمتیں میسر نہیں آتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بدین العجائز، تم پر بوڑھی عورتوں والا دین لازم ہے۔ تو بوڑھی عورتوں کے دین کو بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس کے طور پر پیش کیا۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ بوڑھی خواتین کا نظریہ بڑا صادق ہوتا ہے، وہ ایک بات جب مان لیتی ہے تو پھر انہیں کوئی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ان کے نظریے کو توڑنا اور نظریے کو بدلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بہت پختگی کے ساتھ اپنے نظریات پر قائم رہتی ہیں۔ تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو نظریات کے لحاظ سے فیصل ہونا چاہیے۔
جیسے اجائز کا دین ہے. ایسا نہ ہو کہ صبح ایک مسلک پر ہو، شام کو دوسرے مسلک پہ چلے جائے، اگلے دن کسی اور مسلک پہ ہو. اس بنیاد پر بندے کے زندگی ہو جانے کا باز اللہ خطرہ ہوتا ہے. تو رب الجلال نے جو ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عطا کیا، پورے یقین کے ساتھ ہر شخص پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس عقیدے پر موجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل کو سمجھے. اس واسطے کہ اگر انسان دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر شیطان کے حملوں کا بہت زیادہ خطرہ. کسی وقت بھی شیطان نے حملہ کیا اور آپ اپنے عالم دین سے، اپنے ایمان سے اس وقت کسی دوسرے دور مقام پر موجود تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عالم اور شیخ سے پوچھنے کا موقع نہ ملے اور اس سے پہلے شیطان انکار کر کے لے جائے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے مسلک کے کچھ نہ کچھ دلائل ضرور یاد رکھے. اگرچہ پورا عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے، 70 مربع کے اندر ایک شخص بھی ایسا عالم بن جائے جو اصول اور فروع کو جانتا ہے تو باقی کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک بھی ایسا نہ ہو تو سب ترک فرض پر عذاب کے مختلف ہوتے ہیں. مگر انسان پر ضروریات دین کا علم یوں بھی لازم ہے جیسے اس پر نماز فرض ہے، اور اپنی زندگی کے جس شعبہ سے وہ ریلیٹڈ ہے اس کو شرعی طور پر جاننا اس پر یوں بھی لازم ہے جیسے اس پر نماز فرض ہے. کہ دکاندار کو پتا ہو کہ شریعت میں دکان چلانے کا کیا طریقہ ہے، سودا کیسے خریدا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، بیع کی قسمیں کتنی ہیں. اس طرح کی چیزوں کو جاننا ہر شعبے کا بندہ اپنے شعبے کے لحاظ سے اسلامی معلومات ہیں انہیں جاننا اس پر یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے اور وہ فرض عین ہے اور فرض کفایہ نہیں ہے. اس بنیاد پر اپنے عقیدے کی دلیلیں یاد کرنا اور عقیدے کی دلیلیں یاد کر کے اپنے کاروبار کے ساتھ رہنا، اپنے مسلک کے ساتھ رہنا، اپنے مسلک کے معمولات کی پابندی کرنا، اپنے مسلک کے مراکز کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا، اپنی مسجد اور مدرسہ کو مضبوط کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک دینی ذمہ داری ہے. چونکہ سیدال مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب قلوب بھی ہے اور طبیب قلوب بھی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ شیطان انسان پہ کیسے حملہ کرتا ہے اور شیطان کے حملوں سے انسان بچ کیسے سکتا ہے. اس بنیاد پر سیدال مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو لائحہ عطا کیا کہ جس کی روشنی میں انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس کو اغوا نہیں کر سکتا. آج ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گائیڈنس کی طرف متوجہ ہوں جو آپ ہمارے فائدے کے لیے ارشادات ہمیں عطا کروا چکے ہیں. فرمایا ان الشیطان یضل الانسان بطیب الغنم، جس طرح بھیڑ کے لیے ایک بھیڑیا ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے بھی بھیڑیا ہے. اور انسان کے جو بھیڑیے کا نام انسانی بھیڑیا جو انسان کو شکار کرتا ہے اس ملک کا نام شیطان ہے. شیطان کیسے حملہ کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، کہ جس طرح بھیڑیا بھیڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہر بھیڑ پہ حملہ آور نہیں ہوتا. 3 قسم کی بھیڑیں ہیں جو شیطان کے ہتھے چل جاتی ہے اور پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. ان بھیڑوں کا تذکرہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ جیسے ان بھیڑوں کا دیگر ریوڑ کے لحاظ سے رویہ ہے ایسا تمہارا رویہ اپنی جماعت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم اس رویے سے بچو
اور دوسرا رویہ اپناؤ تاکہ جماعت کی برکت سے تم شیطان کے حملوں سے بچ سکو. اور ید اللہ الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو جماعت سے بغاوت کر جاتا ہے، علیحدگی کا جاتا ہے، پھر اس پر شیطان کا حملہ ہوتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیڑیے کے حملوں کا شکار ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں بیان کی، یا الشاذہ والغاسیہ والناہیہ. تو ایک بھیڑ ہے جو شاذہ، اس کا نام ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا. یہ تینوں بھیڑوں میں مشترکہ چیز یہ ہے کہ یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں رہتی. جہاں اکٹھے جانور چلتے ہیں منزل کی طرف جاتے ہیں، یہ بھیڑیں اپنے کافلے کے ساتھ نہیں رہتی، ان سے جدا رہتی. اور جدا رہنے کے 3 اسباب ہیں. پہلا اسباب کیا ہے؟ فرمایا وہ بھیڑ شاذہ ہے. شاذہ وہ بھیڑ ہے کہ جو دوسری بھیڑوں سے زیادہ ہوشیار ہے، چالاک ہے، اور آپ کو دوسری بھیڑوں سے زیادہ عمدہ سمجھتی ہے. اور یہ اس کا ذہن ہے، مرد اس کا یہ ہے کہ جتنی بھیڑ نفیس اور ایسی لہو اتنی دوسری بھیڑیں نفیس نہیں ہے. اس کو قافلے والی دوسری بھیڑوں سے نفرت ہے کہ وہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو میں ان کے ساتھ کیوں چلوں، میں ان سے علیحدہ چلوں تاکہ میری آئیڈینٹی ان سے جدا پتہ چلے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ قافلے سے جدا چلتی ہے نفرت کی بنیاد پر، اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہوئے. تو قافلہ جو بھیڑوں کا تھا وہ تو اس کثرت کی بنیاد پہ محفوظ رہتا ہے، وہ بھیڑیا نہیں رہتا. اور یہ جو اس لیول سے نفرت کر کے جدا چل رہی تھی، اس پہ بھیڑیا سے اللہ ہوتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور جو قافلے سے نفرت کی بنیاد پر چل رہی تھی کہ میرا قافلے کے ساتھ گزارا نہیں، ان کے رب و رسم ادنا ہے، میں اعلیٰ مزاج بھی ہوں، اس بنیاد پر یہ جب جدا چلی تو بھیڑیے نے پکڑ لی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور پھر اس کو ریور بھی میسر نہ آیا اور زندگی بھی میسر نہ آیا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے نہ بنے کہ جو کہیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں میں تو ان سے بڑا شان والا ہوں، عمدہ ہوں، میرے کپڑے اچھے ہیں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میری عادتیں اور میرے مسائل ان سے اچھے ہیں، لہذا ان کے ساتھ چلنے میں میرا مقام بھی ظاہر ہوتا ہے. اللہ کیا کرتا ہوں، وہ اللہ منزل پہ پہنچے، میں خود منزل پہ پہنچ جاؤں گا. تو جب یہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر اس بیس پہ اسے جماعت سے نفرت ہے یہ جدا ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں بے برکتی آ جائے گی، اس پہ شیطان کا حملہ ہو جائے گا، شیطان اس کو گرفتار کر لے گا اور پھر کبھی بھی شیطان کے قبضے سے یہ نجات نہیں پا سکے گا. تو فرمایا یہ جو وجہ ہے جو بھیڑ میں تھی، جو بھیڑ لیور سے جدا ہوئی، تو ایسی وجہ کی بنیاد پر ہی تم نے اپنی امت، ملت، اپنے دین کا جو اجتماعی کارواں ہے، جو اجتماعی نظریات ہے، جو اجتماعی معمولات ہے، ان کو چھوڑ کر جدا نہیں ہونا. جو جدا ہوگا وہ پھر معاذ اللہ شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکے گا. دوسری بات قاسیہ وہ بھیڑ ہوتی ہے جو زیادہ ہوشیار نہیں ہے لیکن اس میں لالچ زیادہ ہے، حریص زیادہ ہے. وہ ریور کے ساتھ اس لیے نہیں چلتی کہ اگر ریور کے ساتھ رہوں گی تو پھر میرے حصے میں تھوڑا آئے گا. ریور زیادہ ہے، وہ جب چارہ بھیڑ چلے گی کسی چراگاہ کے اندر تو میرے حصے میں گھاس تھوڑی آئے گی. اس نے کوئی علیحدہ چراگاہ دیکھی ہوئی ہے تو یہ بھیڑ سمجھتی ہے کہ اگر سب کو بتاؤں گی تو وہ ساری بھیڑیں آ چلی جائے گی تو میرے حصے تھوڑا آئے گا. لہٰذا یہ چپکے سے ریور سے جدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے، پیچھے رہتی ہے تاکہ جب ریور نظروں سے اوجھل ہو جائے، دور ہو جائے تو میں علیحدہ چلتے چلی جاؤں اور میں اچھی طرح سیر ہو کے چلوں تاکہ میرے حصے کا زیادہ. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کس لالچ کی بنیاد پر یہ ریوڑ کو چھوڑتی ہے. ریوڑ کا روز تھا, بھیڑیا قریب نہیں آ رہا تھا. جو بھی یہ ریوڑ سے جدا ہوتی گئی تو بھیڑیے کو پتا چلا کہ ریوڑ تو نکل گیا ہے اور یہ پیچھے رہ گئی ہے. تو اس بنیاد پر وہ جو لالچ کی بنیاد پر علیحدہ چلا کر گئی, ریوڑ سے ہٹ کر لالچ اس نے کیا تو بھیڑیے نے حملہ کر دیا, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. وہ چارے کی تلاش میں جان گنوا بیٹھی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کوئی فرق تم میں سے کافرے کو چھوڑ کر, امت کی جماعت کو چھوڑ کر, امت کے نظریے اور عقیدت کو چھوڑ کر, امت کے معمولات اور عبادات اور اتباع کو چھوڑ کر کوئی جدا کسی طرف لالچ کی بنیاد پہ نہ جائے. اس راستے کی جھوٹی کوئی اپنی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور طرف لالچ کی بنیاد پہ چلا جائے گا کہ اگر بدل جاتا ہوں تو مجھے ایک مل جائے گی, مجھے مالی مفاد مل جائے گا. تو سرکار فرماتے ہیں وہ دنیا کی خاطر اپنا دین جو بیٹھے گا اور اسے دل نجات نہیں ملے گی, شیطان اس کو شکار کر لے گا. اس واسطے فرمایا اس دوسری بھیڑ جیسا بھی کسی کا بھی حیل اور کردار نہیں ہونا چاہیے میری امت میں سے کہ جو لالچ کی بنیاد پر امت سے علیحدہ چلنا شروع کر دے. اور تیسرا اور ناہیا وہ بھیڑ ہے کہ جو نہ تو زیادہ اوور کلیور ہے کہ ہوشیار ہو, نہ ہی اس میں کوئی لالچ ہے کہ اس نے کوئی علیحدہ جگہ دیکھ رکھی ہے. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ سستی کی ماری ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ کاہل ہے. سستی کی بنیاد پر وہ ریوڑ کے ساتھ ہی رہتی, ریوڑ چلا جاتا ہے اور وہ پیچھے ہے, سستی کی بنیاد پر پیچھے چل رہی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریوڑ کا روز تھا, شاید اس کے قریب بھیڑیا نہیں آیا اور یہ جو جدا بھیڑ تھی ریوڑ سے پیچھے بھیڑیے کو مل گئی تو بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے گیا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کوئی فرق اس بھیڑ کی طرح بھی نہ بنے کہ جو سستی کا مریض ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ خطرات کتنے ہیں اسلام پر, ذمہ داریاں کتنی ہے اور کتنا چاقو چوبند ہونا چاہیے, کس قدر قدر ہمت باندھنی چاہیے. بس اس کا فرض صرف سستی ہے اور سستی کی وجہ سے جب وہ کافلے سے جدا ہو تو پھر شیطان حملہ کرتا ہے اور وہ انسان پھر شیطان کے پنجے کا قیدی بن جاتا ہے اور کبھی بھی اس سے نجات نہیں پا سکتا. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے. آپ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے شیطان حملہ کرے گا اور کیسے یہ میری امت کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ آپ نے پہلے حفاظت کا طریقہ بتایا, ہمیں شیطان عطا کیا کہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں کہ ان نظریات اور معتقدات کے ساتھ رہیں جو ہر دور میں سوال اعظم کے رہے, ہر دور میں اہل سنت و جماعت اور جمہور کے رہے. اگر ان سے ہٹ کر کہیں کچھ سوچے گا, کوئی چلے گا تو فوراً شیطان آ جائے گا, شیطان اس کو گرفتار کر لے گا اور وہ بندہ گمراہی کی وادیوں میں ترسے گا اور پھر ہیلس اور جہنمی بن جائے گا. اس واسطے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم ایمان کے ساتھ پختہ جو ہمارا نظریہ ہے اس پختگی کے ہمارا ہم اپنی جماعت اہل سنت و جماعت جو ہے اس کے معتقدات اور نظریات اور معمولات کے ساتھ رہیں اور اپنے مذہب مسلک کی دلیل کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں, اوروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. اس واسطے کہ ایک انسان جس وقت وہ تبلیغ کرتا ہے جو اسے معلومات حاصل ہو وہ اس کی زیادہ پختہ ہو جاتی ہے, آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جس طرح کے جو سمجھو کہ ایک ویل ہے, کنواں ہے, اس میں 30 فٹ پانی ہے, دوسرے میں بھی 30 فٹ پانی ہے, ایک میں 30 فٹ پانی ہے وہ نکلتا نہیں, بند ہی رہتا ہے, دوسرے سے صبح شام نکلتا ہے. اب جس سے صبح شام نکلتا ہے اس کا پانی بھی ختم نہیں ہوتا, جتنا نکلتا ہے اتنا نیچے سے اور شام ہو جاتا اور تازہ بھی رہتا ہے, گندہ نہیں ہوتا, بدمزہ نہیں ہوتا. اور جس کا پانی نہیں نکلتا اس کا ادھر ہی رہتا ہے, نہ نیا آتا ہے اور نہ ہی وہ تازہ ہوتا ہے,
کے سینے بھی آباد ہوتے ہیں اور اسے اپنے طور پر بھی اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے اور اسپیکنگ پاور اس میں آ جاتی ہے اور لوگوں کا اسے بڑا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے، خواہ وہ دکان ہے، مکان ہے، کوئی کھیت کھلیان ہے، کہیں ہم بیٹھے ہوں تو وہاں ہمیں اپنے مسلک کا میسج دینا چاہیے، اپنی خوشبو پھیلانی چاہیے، اپنے دین کا پیغام دینا چاہیے، جس سے برکت یہ ہوگی کہ باقی میرے جو دین رکھتے ہیں وہ معلوم ہے کہ قریب نہیں آئیں گے کہ یہ شخص تو خود اوروں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنا اس کا دین کتنا محفوظ ہوگا، اور ساتھ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو رہنمائی ملے گی۔ اور ایک اگر گمراہ انسان راہ راست پہ تمہارے سمجھانے پہ آ گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خیبر بھیجا، فرمایا لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی تلوار چلانے سے پہلے پریچنگ کرو، انہیں سمجھاؤ، اگر تمہارے سمجھانے سے ایک شخص بھی سیدھا ہو گیا، سنت سے نکل کے نور پہ آ گیا، اس نے ایمان قبول کر دیا، اس کی ریفارمیشن ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا اسلام نے فرمایا وہ سن اونٹوں کے صدقے سے تمہارے لیے بڑا صدقہ بن جائے گا۔ سن اونٹوں سے قیمتی ترین کار کو تعبیر کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے سرمایہ کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جتنا اپنے علماء کرام سے پتہ چلے ہم جا کے اسے دہرائے ریویژن کریں، اچھی طرح یاد کر کے پھر جہاں بیٹھے وہاں اس کی خوشبو کو تقسیم کریں، جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جہاں دن کے سامنے ہم بات کریں ان کا بھی بڑا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو جائے۔ اس واسطے کہ سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو الٹا کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ان نبیہم عبدک فلان لم یأتک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں بگاڑ تو بہت زیادہ ہے، خرابیاں ہیں، لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، برے ہیں، تو اس کو الٹنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن ان میں ایک بہت ہی پائس اور نیک بندہ بھی ہے، اتنا ریکارڈ نہیں کیا اس کی کہ اس نے زندگی میں ایک سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا، گھنٹہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے طرفۃ عین بھی گناہ نہیں کیا۔ تو ایسا کہ اسے میں بستی سے میں نکال کے پھر بستی کو الٹا کروں یا اسی کے سمیت کی بستی کو الٹا کر لوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا علیہ وعلیہم، جبریل اسی کے سمیت بستی کو الٹا کر دو۔ جہاں دوسرے بدکار زانی شرابی لوگ بھولے جائیں وہاں یہ پرہیزگار بھی بھولا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگوں نے ایسویشن کی مسجدوں پہ رات کے وقت یہ مسلح پہ ہوتا تھا، لوگ بدکاریاں کر رہے ہوتے تھے، لوگ شراب پی رہے ہوتے تھے، اس دن کو روزہ رکھا ہوتا تھا۔ اب مرنے کا وقت آیا ہے تو موت اکٹھی آ رہی ہے اور ذلت اور عبرتناک سزا اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس کی جنگیں کہاں گئی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جب یہ تعجب تھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان وجهه لم يتمعر فيك ساعة قط، جبریل میں کیا کروں اس کی جنگیوں کو، میں کیا کروں اس کی عبادت کو، اس کے ہوتے ہوئے میرے دین پہ مشکل بڑھتا آیا، حدود اللہ کا کوئی کا تقدس پامال کیا گیا، میری حدیں توڑی گئی، مگر یہ باہر نکلی نہیں، اس نے برے لوگوں کو پیش کیے نہیں، اس نے کسی کو سمجھائے نہیں، جو بول نہیں سکتا تھا تو کم از کم جو لوگ برائی میں ملوث تھے یہ ان کو ناراضگی سے دیکھ تو سکتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا
غصے کی وجہ سے کہ جب اس کی بستی میں بدی ہو رہی تھی، اگر اس کے چہرے کا رنگ بھی غصے سے بدل گیا ہوتا تو میں آج اس کو معاف کر دیتا، لیکن اس کے تو چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا، یہ اپنے حجرے میں ہی رہا، اس نے اپنا مسلح بچایا مگر اس نے اپنا محلہ نہیں بچایا۔ اے جبریل، میں اس کے سجدے قبول کرتا ہوں جو اپنا مسلح بھی بچاتا ہے اور اپنے ماحول کا محلہ بھی بچاتا ہے۔ اس واسطے اگر وہ شخص یہ کہ جو میرا عقیدہ صحیح ہے، اگر دوسرے پر عقیدہ ہو رہے ہیں تو مجھے کیا ہے، کوئی بہن میری اولاد تو ٹھیک ہے، اگر دوسرے لوگوں کی اولاد بد عقیدہ ہو رہی ہے یا بری بن رہی ہے تو مجھے کیا، تو یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ خود بھی نیک بننا ہے، اوروں کو بھی بنانا ہے، خود نیک رہنا ہے، اوروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ حق نے کر لی تھوڑی تھوڑی خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت گلے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس بنیاد پر ایک انسان نیک ہونے کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دے، نیکی کا پیغام آگے پھیلائے تو پھر اس کی اپنی نیکی کا بھی فائدہ ہوگا۔ ورنہ دیکھو حدیث شریف میں وہ کتنا نیک انسان تھا کہ جس نے ایک سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا، ساری زندگی نیکی میں گزری، مگر مرنے کا وقت آیا تو بھوک کے ساتھ مرا، اور اس کا کتنا زبردار اجر ہوا، انجام کتنا برا ہوا۔ ہماری تو ایسی نیکی ہے ہی نہیں، اتنی بیکار نیکی مجھ کو نیکی تھی۔ تو اس بنیاد پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا تقویٰ، اپنا روشن کردار بڑھا کے اسے بچا کر سکتے ہیں کہ جب اوروں کو بھی ہم نیکی کی دعوت دیں اور اوروں کے لیے بھی ہم نیک، اور یہ دین جو ایک نظریہ ہے اور پھر آئیڈیالوجی کے ساتھ پریکٹیکل ہے اور ایک سسٹم ہے، اس کی ترویج کے لحاظ سے، اس کی حدیں قائم کرنے کے لحاظ سے، اس کو محض نظریات کے عالم سے آگے بڑھا کے زمین پر ایک حقیقت کے لحاظ سے قائم کرنے کے لحاظ سے، اسٹینڈ بائی اور اسٹیبلش کرنے کے لحاظ سے بھی ہم پر ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ مجھے پورے قرآن مجید سے یہ آیت سب سے زیادہ سخت لگتی ہے کہ جس کو پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لست علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو کہہ دو کہ تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم اپنی کتاب کو اسٹیبلش نہ کرو، قائم نہ کر دو، اور وہ جو تمہاری طرف ریگولیشن کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اسے تم عملی جامہ پہنا دو، اسے قائم نہ کر دو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو وہ بخاری شریف میں ہے، سفیان کہتے ہیں جب پہلوں کو رب نے یہ فرما دیا کہ اگر تم تورات کو قائم نہیں کرتے تم کچھ نہیں ہو، انجیل کو تم قائم نہیں کرتے تم کچھ نہیں ہو، تو اگر ہم نے قرآن کو قائم نہ کیا تو پھر ہمارا بھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کہنا ہے تم کچھ نہیں ہو۔ تو ہم کچھ بن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قرآن کو دین پہ داخل کریں، زمین پہ داخل کریں، کہ جو نظریہ ہے قرآن کا وہ مسجد کی الماریوں میں بن رہا ہے، جو قرآنی نظریہ ہے وہ ہماری عملی زندگی میں ہم اس کو لانچ کریں، اس کو نافذ کریں، تو پھر جا کر ہم اس گرفت سے بچ سکتے ہیں جو نے پہلی قوموں کی گرفت فرمائی تھی۔ اس بنیاد پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے دین سمجھے، تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ترغیب، اقامت دین، اس کا سب سے پہلے اپنے بدن پر، پھر جہاں تک اپنا وقت چلتا ہے وہاں تک یہ ایک نہایت ضروری عمل ہے۔ اب دیکھیں آج تو دین کے کتنے شبہات ہیں جو سر خانے میں ماشاءاللہ پڑے ہیں، معطل ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے صرف ایک حکم نبی علیہ السلام کے لحاظ سے التواء کا کہا گیا تھا، چند دن لیٹ کرنے کا، معطل کرنے کا نہیں کہا گیا تھا، انہوں نے وہ بھی برداشت نہ کیا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام جس وقت آپ بالکل آخری انجام میں تھے تو فرمان سے جو جیسا مساوات تھا
کہ صحابہ لشکر اسامہ کو تیار کرو، انہیں شام بھیجو۔ اب جیسے اسامہ تیار ہو گیا، شام کی طرف روانہ کر دیا گیا، مقام چن تک پہنچے تھے مدینہ شریف سے نکل کے شام کے رستے پر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اب لشکر اسامہ کو اطلاع ملی کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، سارا لشکر واپس آ گیا۔ اب نہایت صدمے کی حالت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال وفات، اس پر سب کو بڑا غم تھا، اور دور دور تک یہ خبر جب پہنچی تو جو غیر مسلم حکومتیں تھیں انہوں نے خوشی کا اظہار مجبور کر دیا کہ اب یہ جو حیرت تھی اس حکومت کی وہ نہیں رہے گی، ان کے قائد دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت کے جب ہمارے آقا علیہ السلام اپنے روضہ پاک میں جلوہ گر ہو چکے تھے، تدفین ہو چکی تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا تھا۔ البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت اسامہ نے کہا کہ آپ کا حکم ہم ایسے مانیں گے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم مانتے رہے، کیونکہ آپ ان کی جگہ ہمارے لیے امیر بنائے گئے ہو، لیکن میری ایک تجویز ہے کہ یہ جو ہمیں شام بھیجا جا رہا تھا، اب سرکار کا چونکہ وصال ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کہ لوگوں کا اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہائپوکریٹ لوگ تھے منافقین، اور وہ جنہوں نے ہمارے تقویٰ کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ کچھ نو مسلم مرتد ہو جائے، اور پھر جب یہ لوگ مرتد ہوئے تو یہ حملہ کریں گے کیپٹل پہ، مدینہ شریف پہ، اور مدینہ شریف اگر خالی ہوا تو بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ہم سارے شام میں ہوں گے، جرنیل اور سارے سپاہی شام کی طرف گئے ہوں گے، مدینہ شریف خالی ہوگا، امیر المومنین آپ ہوں گے، پیچھے بچے ہوں گے، عورتیں ہوگی، اور آپ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، مدینہ شریف کی قبضے سے نکل جائے گا معاذاللہ، آپ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ اس بات سے ہمیں کچھ دن رہنے دو مدینہ شریف میں، اگر کوئی ایسی صورتحال بنی تو ہم مقابلہ تو کریں گے، ہم ساری فوج مدینہ شریف میں موجود ہوگی تو ہم مرتدین کا مقابلہ کریں گے، تو چند دن ہمیں رہنے دو، پھر ہم شام کو فتح کر لیں گے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے تجویز پیش کی، اور بظاہر اس میں بڑی لازم تھی، معقولیت تھی کہ اگر اصل جو کیپٹل ہے وہی واسطہ ہے تو شام کو فتح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سنو، آپ کا چہرہ ضرور ہو گیا، آپ نے کہا اسامہ میں تمہیں ایک دن بھی مدینہ شریف میں رہنے دوں گا، سارے لشکر کو لے کر مدینہ شریف سے نکلو اور شام کے راستے پہ چلو۔ کیوں؟ فرمان شام جانے کا حکم میرے نبی علیہ السلام نے دیا تھا، تو ابو قحافہ کا بیٹا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ رب کے نبی کی آیت کو منسوخ کرے اور اپنا حکم جاری کرے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، پر جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ حملہ ہوا تو مجھے بھی نہیں کر دیا جائے گا، بندہ کی جان تک من نرد شيء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر تم سارے چلے جاؤ شام میں اور پیچھے میں اکیلا ہوں، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے کفن پہنانے والا بھی کوئی نہ ہو، مجھے کفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، کب میرے بدن کی بوٹیاں لوٹ رہے ہو اور میرے بدن کی بوٹیاں کب میں اٹھا کے لے جائیں، مجھے یہ تو پسند ہے، مگر سرکار کی حکم پر آپ کا حکم میں مقدم نہیں کر سکتا۔ یہ خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو سرکار نے جو فرمایا تھا کہ جاؤ تو اب تم نے جانی ہے، میں کیسے تمہیں رکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ ہمیشہ ارادہ طے کرنے کی بات نہیں تھی، کچھ دنوں کی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ حکمت اسی میں سرکار فرما گئے، ویسے ہی کرنا ہے، جو پیچھے ہوا میں بھگت لوں گا، اور یہی ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور میرے بدن سے کم گوشت لے جائے، مجھے یہ پسند ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سائڈ میں کر کے اپنا حکم نافذ کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا جذبہ نکاح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اور اس کی برکت کتنی ظاہر ہوئی۔ بظاہر وہ بات بھی حضرت اسامہ کہہ رہے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر کا عشق بھی مقدم تھا، بصیرت بھی مقدم تھی۔ اور باقاعدہ لکھا ہے ابن کثیر نے کہ شام خبر پہنچی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ہمارے خلاف بھیجا تھا لڑنے کے لیے، لیکن لشکر چلا ہی تھا تو ان کا وصال ہو گیا ہے، تو لشکر واپس ہو گیا ہے۔ تو شام والوں نے جشن منانے کا منصوبہ بنایا کہ اب نہ ہمیں پوچھے گا، نہ ہم سے لڑے گا، نہ لشکر پھر چلے گا، کیونکہ مسلمانوں کی تو خبر ٹوٹ گئی اور یہ نبی دنیا سے تشریف لے گا، آپ کس طرح ہمارے پاس آئے گے؟ تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ خبر ان تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے جشن منانے کی تیاری شروع کی، اس کے اگلے لمحے میں ہی شام کی سرحد پر صحابہ کے نعروں کی آواز گونجنے لگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر پہنچنے میں دیر نہیں کی، یعنی کدھر سے شام خبر پہنچی ہے سرکار کے وصال کی، اور اس کے اگلے لمحے خبر یہ بھی پہنچ گئی کہ وہ لشکر جو واپس کیا تھا بھیجا گیا ہے اور اب وہ ہماری سرحد پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مورال پست ہو گیا شامی فوجوں کا اور حکمرانوں کا، اور ان کا بات نبی جو وہ آواز ہوا ہے نا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے نبی کے غمزے بھی گھاٹی نے گھاٹی بٹھایا اور یہ ان کے نبی بہت ہو گئے، پھر بھی ہم قبضہ کرنے آگے ہیں تو پھر ہمیں یہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس بنیاد پر ان کے حوصلے بست ہوئے، شام فتح ہوا۔ حکمت ظاہر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ سرکار کا حکم مقدم ہوگا، جیسے سرکار نے فرمایا ہے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر ہماری پوری زندگی میں ہمارے لیے رہنما ہے۔ ایک طرف شریعت کہتی ہے یوں کرو، دوسری طرف عقل کہتی ہے یوں کرو، فیشن کہتا ہے یوں کرو، برادری کہتی ہے، فرینڈشپ کہتی ہے یوں کرو۔ تو مومن کا یہ کام ہے وہ سب کی چھوڑ کے ویسے کرے گا جیسے سرکار نے فرمایا ہے، اور اسی کی برکت ظاہر ہوگی۔ میں اپنی بات اس بات میں ختم کر رہا ہوں۔ طبرانی معجم کبیر میں وہ حدیث روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، نازل الزرا، مجھے بکری کی اگلی دستی پیش کرو، چونکہ دیگچے میں ایک بکری کا گوشت تھا، تو بکری کی اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، زرا اگلی ٹانگ، مجھے اگلی ٹانگ پیش کرو۔ تو صحابی نے پیش کر دی۔ پھر فرمایا نازل الزرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، انہوں نے پیش کر دی۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نازل الزرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دو ہی اگلی ٹانگیں ہوتی ہے، تو میں نے تو دونوں پیش کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ما ونتنی ما زلت تنابلونی، کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زبان کون سی مانگ رہی ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ مجھے گوشت دو؟ اگر میں 100 بار کہتا اسی دیکھتے سے 100 اگلی ٹانگیں نکل آتی، میں 1000 بار کہتا 1000 ٹانگیں اسی دیکھتے سے ایک ہی بکری کی نکل آتی۔ اس بات سے مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ جو سرکار نے فرمایا حکمت اسی میں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی کے اندر عظمت ہے۔ اب اگر کہہ رہی تھی ٹانگیں پوری ہے تیسری بات جائے گی، لیکن سرکار نے سمجھایا کہ جب میں کہوں تو تیسری بھی بنے گی، چوتھی بھی بنے گی، پانچویں بھی بنے گی، لوٹا بھٹل ماسدہ نامے ہوئی۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنے لیے معیار طے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔